یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں مرتے ہوئے لوگ، ہم زمینزاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. کیا آپ لوگوں کے لیے کہا تھا؟ آپ لوگ اگر زمینزاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، کیونکہ آپ لوگ گندی سیاست کو، ڈرٹی گیم کو چھوڑ کے، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں اپنے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے نچلے طبقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، اپنے غریب گھرانوں کو باروزگار بنانے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. ہم نے یہاں پہ 16 سپٹمبر کو فیڈز کا آغاز کیا تھا. پہلا سلائی سکول ہم نے بنایا تھا. پہلے میں کیوں نہیں شروع کر سکا تھا میں بتا چکا ہوں. ہم نے 16 ستمبر کو شروع کیا. سر یہ 20 بچیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں فرسٹ بیچ کی. ان کو ہم نے ادھر میرے گھر کا ایک حصہ ہے، آپ سب لوگ وزٹ کر سکتے ہیں. کوئی بڑا گھر نہیں ہے، پیچھے 2 کمرے اور آگے 2 کمرے. آگے والے 2 کمروں کو ہم نے اس کے لیے وقف کر دیا. اور انہیں 2 کمروں میں ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی فلیکس لگے ہوئے مشینیں ادھر بھی پڑی ہیں. یہ بچوں کو دینے والی مشینیں ہیں، وہ مشینیں جن پہ بچے سیکھتے ہیں. ہم نے وقف کر دیا. اس کا آغاز کس نے کروایا؟ استاد محترم. اور استاد محترم کے بعد نفر بھائی. میری ان سے زوم میٹنگ ہوئی، میں اسلام آباد میں تھا، اور نفر بھائی نے کہا کہ آپ جنگ میں کیوں نہیں کر رہے؟ باقی شہروں میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو جو میری طرف ہے نا سب کی، تو جنگ میں کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کچھ وجوہات تھی جو بتائیں. بہرحال انہوں نے ان میں ایک وجہ بجٹ بھی تھا. انہوں نے کہا جی جہاں پہ آپ کو بجٹ کم ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر ہمارے ساتھ ظفر باجوہ صاحب ملے، دیگر لوگ ملے، آپ لوگ ملے، اور ہم نے شروع کیا. سر یہ بچیاں بیٹھی ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی بچی سے کوئی 1 روپیہ فیس نہیں لی گئی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جرنلسٹ آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. کوئی فارم کی فیس کسی بھی مد میں 1 روپیہ تک نہیں لیا. اور ان بچیوں کو ہم نے سلائی کا کام سکھا دیا، اور آج آپ کے سامنے ان کو سلائی مشینز دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ کڑھائی کا کام سیکھیں گی اور روزگار کے قابل بنیں گے. تھوڑی توجہ میری طرف رکھیے گا کہ ہم آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ٹائم نکالا ہے. تو بس دوسری ریکویسٹ میری یہ ہے کہ توجہ میری طرف رکھیں گے. میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ٹائم ہے جس میں آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، سیاسی شخصیات بھی بیٹھی ہیں، سماجی شخصیات بھی بیٹھی ہیں، اس ٹائم میں اس طرح کا ایونٹ ہونا ہمارے پاکستان میں کبھی دیکھا نہیں گیا. انفارچونیٹلی ہم فضول چیزیں کرتے ہیں. ہم مذہب اور سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ مذہب اور سیاست کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے. مذہب اور سیاست is just based on information. ہمیں موبائل سے ملی انفارمیشن، ہم نے اس کے اوپر کیا اپنا ٹائم ضائع. ہم نے کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کیا. ہم نے اپنی سوسائٹی کے لیے، ملک اور قوم کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اور ہم نے اپنا ٹائم ضائع کیا. میں اگر بات کروں جنگ کے سیاسیوں کی، اگرچہ یہ پروگرام سیاست کے ریلیونٹ نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی سیاست سے تعلق ہے، نہ ہی کبھی سیاست کی طرف میں جاؤں گا، نہ ہی جانا چاہیے مجھے. تو جنگ کے ساتھ آج تک انہوں نے جنگ کو دیا گیا ہے. آپ سب لوگوں کا میں مشکور ہوں، اس لیے کہ اس سارے مومنٹم میں، اس سارے سینیریو میں آپ سب بھائیوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے. آپ سب بھائیوں کے لیے ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں مرتے ہوئے لوگ. انصر خان موبائل پہ توجہ نہیں، میری طرف توجہ. یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں مرتے ہوئے لوگ، ہم زمینزاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. کیا آپ لوگوں کے لیے کہا تھا؟ آپ لوگ اگر زمینزاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، کیونکہ آپ لوگ گندی سیاست کو، ڈرٹی گیم کو چھوڑ کے، تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں اپنے ملک کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے نچلے طبقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، اپنے غریب گھرانوں کو باروزگار بنانے کے لیے، باعزت بنانے کے لیے. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. کوئی لمبی چوڑی سپیچ نہیں ہے، بس 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں جب باقی شہروں میں ہمارے الحمدللہ کیمپس ہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہاں پہ میں جاتا ہوں، ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، تقریر کرتا ہوں. اس طرح کی تقریر نہیں ہوتی جو میں جنگ میں کرتا ہوں. چونکہ میں بیسیکلی جنگ سے ہوں، یہ ساتھ میرا کچا گھر ہے. ادھر ہی میرے والد صاحب یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، سفید ریخ، کیونکہ جنہوں نے ریڑھی چلا کے مجھے بڑا کیا اور مجھے پڑھایا. تو آپ سب لوگ جو ہے نا، مجھے وہ کہتے ہیں نا گھر میں اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ کامیابی ہے کہ میرے استاد محترم اور آپ سب شخصیات میرے پاس آئے بیٹھے ہیں اور مجھے مان گئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسد فردوسی تم چلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم نے یہاں پہ 16 سپٹمبر کو
فیڈز کا آغاز کیا تھا، پہلا سلائی سکول ہم نے بنایا تھا. پہلے میں کیوں نہیں شروع کر سکا تھا میں بتا چکا ہوں، زیادہ لمبی نہیں. ہمارے مہمان میرے بھائی نوازش علی خان سیال صاحب، میرے استاد محترم جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ سب کے سامنے بات کر سکوں. ان کو بہت جلدی ان کی میٹنگز ہیں، میں بس وائنڈ اپ کروں گا اور میرے بعد ان کا خطاب ہوگا، تو وہ میں بتا چکا ہوں. ہم نے 16 ستمبر کو شروع کیا. سر یہ 20 بچیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں فرسٹ بیچ کی. ان کو ہم نے ادھر میرے گھر کا ایک حصہ ہے، آپ سب لوگ وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی بڑا گھر نہیں ہے، پیچھے 2 کمرے اور آگے 2 کمرے. آگے والے 2 کمروں کو ہم نے اس کے لیے وقف کر دیا. اور انہی 2 کمروں میں ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی فلیکس لگے ہوئے مشینیں ادھر بھی پڑی ہیں، یہ بچوں کو دینے والی مشینیں، وہ مشینیں جن پہ بچے سیکھتے ہیں، ہم نے وقف کر دیا. اس کا آغاز کس نے کروایا؟ استاد محترم، اور استاد محترم کے بعد نفر بھائی. میری ان سے زوم میٹنگ ہوئی، میں اسلام آباد میں تھا، اور نفر بھائی نے کہا کہ آپ جنگ میں کیوں نہیں کر رہے؟ باقی شہروں میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو جو میری طرف ہے نا سب کی، تو جنگ میں کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کچھ وجوہات تھی جو بتائی. بہرحال انہوں نے ان میں ایک وجہ بجٹ بھی تھا. انہوں نے کہا جی جہاں پہ آپ کو بجٹ کم ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر ہمارے ساتھ ظفر باجوہ صاحب ملے، دیگر لوگ ملے، آپ لوگ ملے، اور ہم نے شروع کیا. سر یہ بچیاں بیٹھی ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بچی سے کوئی 1 روپیہ فیس نہیں لی گئی. سر خان صاحب آپ جرنلسٹ ہیں، میں آپ کی بہت ساری چیزوں کو بڑی میرے لیے آپ کا صحافت کا ایک پہلو میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، جرنلسٹ آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، کوئی فارم کی فیس کسی بھی مد میں 1 روپیہ تک نہیں دیا. اور ان بچیوں کو ہم نے سلائی کا کام سکھا دیا، اور آج آپ کے سامنے ان کو سلائی مشینز دے رہے ہیں. اس کے بعد یہ کڑھائی کا کام سیکھیں گی اور روزگار کے قابل بنیں گے. اب میں نے جب یہ اس ایونٹ لاسٹ ٹائم جب سلائی سکول بنایا تو اس ایونٹ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کے بعد گڑھ موڑ آئی ٹی ٹریننگ سینٹر، بیوٹیشین سکول اور سلائی سینٹر بنائیں گے، جس کے لیے ہم الحمدللہ 70% سامان ہم لے چکے ہیں. 30% سامان ہمارا باقی ہے جس کو لے کے ہم وہاں پہ شروع کریں گے. اس کے بعد میرا مشن یہ ہے کہ شور کوٹ میں ہم شروع کریں، 18 ہزاری میں شروع کریں، جنگ شہر میں شروع کریں، اور اس کے بعد جو میرا بڑا خواب جنگ کے لیے، جس کے لیے میں یہ اپنے دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں، جس کے لیے میں اپنا خون جگر دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنی زمین اس کے لیے دے دی ہے. میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، زیادہ میرے پاس چیزیں ہیں نہیں، جو ہیں وہ میرا اسی کے لیے فاؤنڈیشن کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے. آئی ٹی یونیورسٹی، آئی ٹی یونیورسٹی جنگ کی تقدیر کو بدلے گی. ابھی جیسے بھائی نے بات کی کہ یہ جو 20 بچیاں بیٹھی ہیں، یہ 20 بچیاں نہیں، یہ 20 خاندان ہیں. میں 2-3 گزارشات کروں گا. پہلی گزارش، ہم نے زیادہ لوگوں کو چونکہ انوائٹ نہیں کیا کہ ساتھ خواتین تھیں، بس خاص لوگوں کو، اور اپنے خاص لوگوں سے جو میرے دائیں جانے بیٹھے ہیں، کچھ بائیں جانے بیٹھے ہیں، آپ سے میں 2-3 درخواستیں کروں گا. ایک درخواست یہ کہ ایک بھرا ہوا جگ مثلا یہ پڑا ہے پانی کا، اس کے ساتھ ایک خالی گلاس پڑا ہے. توجہ سب کی میری طرف ہے نا، تو پھر تعلیم بجا دیں گے. توجہ ہے. کھانا ہم پچھلی دفعہ بھی کھلایا تھا، اب بھی ہے، بے فکر ہے، ملے گا. چائے بھی ہے، کھانا بھی ہے، رائس بھی ہے. اچھا ایک جگ بھرا ہوا ہے پانی کا، ساتھ ایک پڑا ہے خالی گلاس. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک جگ سے گلاس میں ڈالتے ہیں پانی، گلاس ہو جاتا ہے فل، مگر جگ خالی نہیں ہوتا. گلاس فل ہو جاتا ہے، جگ خالی نہیں ہوتا. جگ کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا گلاس کو فل کرنے میں. یہ جو شخصیات بیٹھی ہیں، میرے بھائی نوازش علی خان، میں نے ان کو جب کل کال کی تو میں نے کہا میں بحیثیت پولیٹیشین انوائٹ نہیں کرنے جا رہا، میں بحیثیت سوشل ورکر انوائٹ کرنے جا رہا ہوں. تو یہ شخصیات آپ سب لوگ، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جاننے والے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں نا، توجہ کیجئے گا، وہ 1650 کی ڈبی ہے. یعنی کہ 1 مہینے میں اگر روزانہ وہ 1 سگریٹ بھی پئیں تو سر وہ کتنا مہینے کا پیسہ ضائع کرتے ہیں. 50 سے 60 ہزار، کم از کم 30 ہزار وہ ضائع کرتے ہیں. 30 ہزار سے جس علاقے میں کھڑا ہو کے آپ سے خطاب کر رہا ہوں 3 گھر چلتے ہیں جن کی تعداد کم ہو. جو زیادہ ہوں وہ آپ 2 کہہ لیں یا 1 کہہ لیں. ہم اگر اپنے جگ میں سے تھوڑا سا پانی اڑیل دیں، گلاس میں ڈال دیں، گلاس بھر جائے گا، ہم خالی نہیں ہوں. میری جنگ کے تمام جاگیرداروں سے، تمام بزنس کمیونٹی سے درخواست ہے، ہم پیسے نہیں لیتے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بنا کے سیٹ اپ دے دیں، ہمیں سامان لے کے دے دیں. اور سامان بھی ہماری ذات کے لیے نہیں، اس کے آؤٹ پٹ آ کے خود دیکھیں، اس کی سپرویژن کریں. یہ بچیاں بیٹھی ہیں، وہ رجسٹر مجھے لا کے دیں. شبر بھائی کی طرح میڈم وہ حاضری والا، ہاں
یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ اٹینڈنس بچیوں کو دیکھ سکتے ہیں. میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ منہ پہ بیٹھی ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کال پہ ڈیلی چیک کر رہا ہوتا ہوں کتنی بچیاں آئی ہیں کتنی نہیں آئی ہیں. تو میری تمام جو یہاں پہ نہیں بھی آئے، جو یہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پر نوازش بھائی اور دیگر سب بھائی، ہاں یہ رکھیں نیچے رکھیں، آپ سے گزارش ہے توجہ میری طرف ہو کہ آپ تھوڑا سا اس طرف اگر فوکس کریں گے تو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے، میں نے غربت اور سردی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، بہت محسوس کیا ہے، مجھے اس کا احساس ہے. مجھے پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو مسئلہ ہے بچے کا جو تختی پہ کبھی سیب تو کبھی وہ کیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا پورا شعر، شہباز شریف کی طرف بول بھی رہا ہوں، اصل میں رات کو سویا نہیں، معاف کر دیجیے. تو میری تمام بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے جن کو اللہ پاک نے جاگیر دی ہے، جن کو پیسہ دیا ہے، جن کو جائیداد دی ہے، یہ امتحان ہے. ہم نے جو 7 چیز لے کے جانی ہے نا، وہ یہ ہے جس کے لیے آپ آئے بیٹھے. ہم نے ساتھ، میری زمین کتنی تھی، میرے پاس گاڑی کون سی تھی، V8 تھی، لینڈ کروزر تھی، مرسڈیز تھی، 5 کروڑ کی گاڑی، 10 کروڑ کی گاڑی، میں جناب 1 ارب کے بنگلے میں رہتا تھا. نہیں، ہمارا اصل بنگلہ قبر ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے. تو میری آپ سب بھائیوں سے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی، اور جو یہاں پہ نہیں بیٹھے، جو بعد میں میرا یہ ویڈیو پیغام دیکھیں گے، آپ سب سے گزارش ہے کہ فیڈز کو جنگ میں سپورٹ کیجیے. فیڈز آپ کے جنگ کو بدل دے گا، فیڈز آپ کی آخرت سنوار دے گا، کیونکہ ہم بھیک نہیں، ہم روزگار دے رہے ہیں. اب تھوڑا سا میں اس کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ کے سامنے 10 سلائی مشینیں پڑی ہیں، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. 10 ٹوٹل بچیاں ہیں 20. 10 سلائی مشینیں فیڈز فاؤنڈیشن کے بجٹ سے ان کو دی گئی ہیں، جو آپ کے سامنے پڑی ہیں، جو کہ ابھی بچیاں صاف لی جائیں. 1 سلائی مشین ظفر باجوہ صاحب نے ڈونیٹ کی ہے، 11 سلائی مشین. اور پیچھے 9 بچیاں بچ گئی ہیں. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے دوسروں کے لیے مانگنے میں شرم نہیں آتی، اور مجھے فخر ہے کہ مجھے شرم نہیں آتی. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، مجھے سڑک پہ بھی جا کے مانگنا پڑے نا، میں ان بچیوں کے لیے مانگوں گا اور بڑے فخر سے مانگوں گا. میں بڑے فخر سے آپ لوگوں سے دست ادب جوڑتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ ان خاندانوں سے تعاون کیجئے، یقیناً یہ لوگ آخرت میں آپ کے کام آئیں گے. 9 سلائی مشین، آپ میں سے جو بندہ اس کی ذمہ داری لے گا، کوئی ایک بندہ سب کی لے لے، کوئی ایک لے لے، کوئی 2 بندے مل کے 1 سلائی مشین لے لیں. آپ کوئی بھی نہ لیں، ان کو پھر میں دوں گا، میں نے دینی ہے، میرا یہ کام ہے، میں کچھ بھی کروں گا ان کو دوں گا. لیکن اگر ہم 20 بھی لے سکتے ہیں، 10 لے رکھی ہیں، 11ویں ظفر باجوہ صاحب نے دی ہے، باقی 9 جو سلائی مشین ہے وہ میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ آپ ان بچیوں کو دیں. اس کے بعد آئے گا ہمارا اگلا بیچ 20 بچیوں کا. اچھا، ابھی یہ بچیاں کیا کریں گی؟ انہوں نے سلائی کا کام سیکھا ہے، کڑھائی کا بھی نہیں سیکھا. یہ ابھی سلائی مشین اپنے پاس ادھر سکول میں ہی رکھیں گی، کام کریں گی، یا چاہے تو گھر بھی لے کے جائیں، اور ساتھ یہ کڑھائی کا کام کریں گی. جب یہ سیکھ جائیں گی، اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا سٹیپ ہے، کم از کم 3 مہینے ان سلائی مشین کو یہ استعمال کریں گی سکول کے لیے، جس میں ہم مختلف فرمز کا کام کرتے ہیں، ان کی یونیفارم سکولز کالجز کی اور دیگر چیزیں، ان میں یہ کام کریں گی. اور تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کسی نے بھیک دی ہے، سمجھ رہے ہیں نا میرے بات؟ ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں کسی نے بھیک دی ہے، کوئی جاگیردار تھا، کوئی وڈیرا تھا، اس نے کہا یہ لے لو. نہیں، میں اس کے اگینسٹ ہوں، بسک کے میں بہت اگینسٹ ہوں. ہم نے لائن میں ابھی نفر بھائی کے ساتھ لاسٹ ٹائم میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی قوم کو لائنوں میں لگا دیا اور بنگلہ دیش نے ہنر سکھا دیا. ابھی پرسوں کی خبر ہے کہ بنگلہ دیش جس کا وہ ہمارا ان کے 2 ٹکے ملتے تھے تو ہمارا 1 روپیہ بنتا تھا. 1971 میں امریکہ کے وزیر خارجہ اس وقت کے ہنری کسنجر نے اس کو عالمی بھکاری ڈکلیئر کیا تھا. عالمی بھکاری نے 3 دن پہلے گارمنٹس کی ایکسپورٹ میں چائنا کو کراس کر دیا ہے. چائنا جو کہ سپر پاور بننے جا رہا ہے، چائنا نے اپنے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا. بنگلہ دیش نے گارمنٹس کی ایکسپورٹ میں چائنا کو پیچھے چھوڑ دیا. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ناممکن ہے؟ ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے. اور میں اتنا کانفیڈنٹ اس لیے ہوں کہ میں نے کیا ہے، میرے پاس سیلف موٹیویشن ہے کہ میں نے مختلف اضلاع میں اور اباب کے ضلع میں کیا ہے اور بچیوں کو باروزگار بنایا ہے اور بنا رہا ہوں. 2-3 چیزیں اور
جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان میں اور مجھ میں کامن ہے، عمران خان کے سوشل ورک میں بڑا فہم ہے، سیاست کا نہیں، سوشل ورک کا فہم ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنی جیب میں بٹوا نہیں رکھتا، میں بھی نہیں رکھتا۔ نفر بھائی اسلام آباد میں تھے تو یہی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا وہ جو شعر میں نے پڑھا، یہ جو ہم لوگ ہیں احساس میں مرتے ہوئے لوگ، ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مانگنے والا ہے، جو غریب ہے، ہماری خیر ہے وہ لے جائے۔ دوسری یہ کہ میری جیب میں جب 1000 ہوتا ہے تو میں 1,00,000 کے پروجیکٹ کو شروع کر دیتا ہوں۔ یار آپ لوگ یقین کیجئے، میں نے ایک زندہ مثال اپنے پروگرام میں اس لیے آج بلائی ہے، میں آپ کو ملواتا ہوں۔ عارف والا سے تشریف لائے ہیں میرے بڑے بھائی غلام محمد صاحب۔ میری جیب میں 1000 ہو تو میں 1,00,000 کا پروجیکٹ شروع کر دیتا ہوں۔ نفر بھائی اکثر اسی بات پہ مجھے کہتے ہیں اسد بھائی بینگ اے ہیومن ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں فیزیبلٹی بنانی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مجھے ذاتی شہرت نہیں چاہیے، مجھے سیاست نہیں کرنی، مجھے دنیا داری نہیں چاہیے، میں ایک مقصد کے لیے جی رہا ہوں، مجھے وہ پورا کرنا ہے۔ سو اللہ پاک مدد کریں گے اور کرتے ہیں۔ میں زندہ مثال کی آپ کو بات کر دیتا ہوں، جو عمران خان کی دوسری میں نے آپ کو بات کی، جب وہ شوکت خانم کو بنا رہے تھے تو یہی والا سین تھا، میں اب جنگ یونیورسٹی شروع کرنے جا رہا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں اور میں بناؤں گا۔ یار تعلیم پہ جا رہے ہیں، کتنا اچھا مانگ رہا ہوں، انصر خان صحیح نہیں مانگ رہا، اچھا مانگ رہا، میرے پاس بجٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ میں نے اپنی زمین جو فرنٹ پہ ہے نا وہ فٹس کے نام کی ہے، اور ساتھ میں نے یہ میرے بھائی آئے بیٹھے محمد حسین، ان کی جگہ پڑی، میں نے ان سے بات کر لی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے ان سے بات کر لی ہے، زمین کسی کو نہیں دینی، تو سیل کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا میں لوں گا، جیسے بھی لوں گا، میں نے یہاں پہ یونیورسٹی بنانی ہے۔ غلام محمد صاحب کی بات بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ غلام محمد صاحب بیٹھے ہیں، کدھر بیٹھے ہیں بھائی جی ایم صاحب، ذرا کھڑے ہو جائیں پلیز، یہ دیدار کر لیں میرے بھائی غلام محمد صاحب، بیٹھیں پلیز۔ عارف والا میں ہمارا کیمپس تھا سیوی سکول میں، توجہ کیجیے گا بھائی نواز شریف خان سیال صاحب، استاد محترم، ہم سیوی سکول میں ہفتے کی رات کو نکلتا تھا اسلام آباد سے، اتوار کو وہاں پہ لیکچر دیتا تھا گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا، اور ہم نے وہاں پہ سکول کی لیب رینٹ پہ لی ہوئی تھی۔ میڈم رابعہ کدھر ہے؟ یہ میڈم بیٹھی ہیں، عارف والا سے آئی ہیں، میڈم ریدہ آئی ہیں، بیٹا آپ دونوں کھڑی ہو جائیں۔ یہ لائیو ایگزامپلز میں نے اس لیے بلائی ہیں، یہ دونوں بچیوں کو گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام میں نے سکھایا ہے۔ پہلے ایک کیمپس تھا قبولہ میں، پھر دوسرا بنا بہاول نگر میں، تیسرا بنا عارف والا میں۔ میں جاب کرتا تھا ایک اخبار میں، میں ہفتے والے دن وہاں سے نکلتا تھا، اتوار کو صبح پہنچتا تھا، ساری رات سفر میں، اور تینوں کیمپس پہ لیکچر دے کے رات کو واپس جاتا تھا، کیونکہ منڈے کو ڈیوٹی کرنی ہوتی تھی۔ یہ بچیاں، بیٹا رضا آپ کی کتنی سیلری تھی سیوی اسکول میں؟ 11,000۔ ابھی ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کم و بیش 1,00,000 روپے ماہانہ کما رہے ہیں۔ رضا کی بھی یہی سیلری تھی، اسکول کی ٹیچر تھی، میری اسٹوڈنٹ ہے، میں نے سکھایا، جب یہ سیکھ گئی تو میں نے کہا بیٹا اب تم اسد فردوسی ہو، اب میں عارف والا نہیں آؤں گا۔ میں نے اتنی مشکل میں آگے آپ کو سکھا دیا ہے، آپ اوروں کو سکھاؤ۔ ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا، لیب نہیں تھی، ہم نے ایک سکول کی لیب رینٹ پہ لی ہوئی تھی، ہم ان کو رینٹ پے کرتے تھے۔ اب انہی دنوں میں ہماری تعداد بڑھ گئی، اللہ پاک نے دیا کیسے؟ سنیے گا ذرا، بس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ جی ایم صاحب کے بچے اسی سکول میں پڑھتے تھے سر جی، جی ایم صاحب نے بچوں ایک بنائی لیب کسی کے ساتھ مل کے بزنس کے لیے نا، ایک وہ آئی ٹی کا بندہ تھا، وہ سکسیسفل نہیں ہوا ایک لیب کمپیوٹر لیب کورسز وغیرہ کرانے۔ انہوں بچوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک سارے اسلام آباد سے آتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھا، رابطہ کیا، میٹنگ کی۔ جب میٹنگ کی نا اور میں نے ان کو اپنا مشن بتایا، سامنے بیٹھے پوچھ لے، مجھے کہتے ہیں کہ اگر ہم فٹس کا کیمپس یہاں پہ لیتے ہیں بھائی نواز شریف خان سے، تو میں کتنا کما لوں گا مہینے کا؟ میں نے پھر بتایا نا کہ میرا مقصد تو کمانا نہیں ہے، ہم کولیبریٹ نہیں کر سکتے۔ جب میری میٹنگ اینڈ ہوئی نا تو کہتے ہیں یہ گھر سارے کا سارا، یہ لیب، یہ کمپیوٹر، ساری زندگی کے لیے میں فٹس کے نام کر رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا نہیں ادھر سے کیا آ رہا ہے کرنا، آج ان کو آ رہا ہے الحمدللہ۔
اور یہ جو 2 بچیاں نفر بھائی کی کمپنی ہے ANK گلوبل، ان کا بھی کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں کچھ 4-5 کمپنیز ہیں جن کے ساتھ یہ اور ان کے ساتھ اور بچیاں مل کے کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ پاک اس طرح سے، جب آپ، وہ کہتے ہیں نا نیت نیک منزل آسان، تو جب نیت نیک ہونا تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، گڑھ موڑ پہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں سامان لے کے دیجیے، اس کے بعد شور کوٹ شروع کریں گے، 18 ہزاری شروع کریں گے، جھنگ سٹی شروع کریں گے، اور جھنگ کو اس کے بعد IT یونیورسٹی دیں گے، اور وہ آپ سب بھائیوں کے تعاون کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اکیلا اسد فردوسی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی لاسٹ ٹائم جب عارفہ لگے ہوں تو میں بچیوں کو کہہ رہا تھا، ہم وہ گاؤں میں ہم نے ایک نیا کیمپس کھولا ہے، اس کی بچیاں بھی آئی بیٹھی ہیں 72 EB میں، اس کے سلسلے میں بھی ایک بات کر کے بس لائن اپ کروں گا۔ تو میں نے بچیوں کو کہا، توجہ کیجیے گا، آپ سب بھائیوں کو کہہ رہا ہوں وہی بات جو میں نے اپنی بچیوں کو کہی، اسٹوڈنٹس کو کہی۔ نفر بھائی کیا بات کی؟ سامنے فٹس کا بورڈ تھا، میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں، بیٹیاں میرے پیچھے بیٹھی ہیں، میں نے ایسے آپ بھری اور کہا، بیٹا اگر میں مر جاؤں تو اسے زندہ رکھنا۔ میں نے کہا سر آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے کہا دیکھیں ہماری منزل تو وہ ہے، یہاں تو ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، ہم کتنا رہ لیں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے دست ادب جوڑتے ہوئے درخواست ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جنگ میں فٹس کو زندہ رکھیے گا۔ اور 72 EB کے سلسلے میں آخری بات، اس کے بعد میں اپنے بھائی نوازش علی خان صاحب، انہوں نے نکالنا ہے ان کا خطاب، اور استاد محترم کا خطاب، پھر باقی اباب کا خطاب۔ 72 EB میں ہم نے سلائی سکول بنایا ہے اور IT ٹریننگ سینٹر بنایا ہے۔ وہاں پہ ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں، سلائی مشینز کچھ ہیں، وہ آنٹی کدھر ہے؟ ہاں وہ بیٹھی، ان کے گھر میں کچھ مشینز تھیں، کچھ ہم نے دی ہیں، ابھی تک ہم نے اس کا پراپر افتتاح بھی نہیں کی۔ یہ آخری بات توجہ کیجیے گا۔ اور بیٹا یہ لاسٹ جو آرڈر آیا تھا وہ آپ کا کڑھائی کا جو ٹرانزیکشن آپ 37,000 تھی، سوری 35,000، جس طرح ہم نے مشینیں لینی تھی نا، میں سوچ رہا تھا کہ ہم 5 مشینیں لے لیتے ہیں، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے۔ ادھر سے گروپ میں نے دیکھا کہ بیٹی نے میسج کیا، سر کنگریچولیشن سر، فرسٹ آرڈر کنفرمڈ۔ تو میں نے اس کو ادھر کر کے اپنے 10 مشینیں کر دی۔ تو ویلکم میرے بھائی، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، آئیے ادھر آ جائیے پلیز۔ ادھر آ جائیے، بہت شکریہ قاسم بھائی۔ یہ میرے سامنے جو چہرے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ میں بڑا کانفیڈنٹ ہے، نفر بھائی، نوازش بھائی، بھائی علی امجد چودھری، استاد محترم قاسم بھائی، میں کروں گا یار، ہم جیئیں گے نا ان کے لیے، ہم کریں گے نا غربت کا خاتمہ، کوئی ناممکن کام تو نہیں ہے نا یار، قوموں نے کیا ہے۔ چائنا نے اپنے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، بنگلہ دیش نے اپنی اکانومی کو سٹرونگ کیا ہے، انڈیا نے اپنی IT ایکسپورٹس کہاں تک پہنچا دی ہے۔ مگر جب وہ IIT بنا رہا تھا جو آج میں بنا رہا ہوں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، تب ہم کچھ اور ہی کر رہے تھے، تو کچھ اور ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ آئیں گے ہم اس طرف اور کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا 72 EB والے کیمپس کی۔ اب وہاں پہ ہمارے پاس ابھی ہم نے کوئی پراپر اس کا افتتاح بھی نہیں کیا، بچیوں کے پاس سلائی مشینز نہیں تھی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، نفر بھائی کا ایک فارمولہ ہے، کہتے ہیں کہ جی میرا بھی ہے کہ میں کوئی بھی کام بغیر پیسوں کے یا کم پیسوں میں کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا یار جب تک سلائی مشینز نہیں آتی، کڑھائی کا کام تو ان کو سکھائیں۔ وہ ماشاءاللہ انہوں نے سکھانا شروع کیا، میں گیا وزٹ کے لیے، اسی ڈریس میں تھا، وہ ویڈیوز دیکھیے گا، وہ ہم نے ٹک ٹاک پہ لگائی، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، وہاں سے ہمیں آرڈر آنا شروع ہو گئے۔ وہ آپ ویڈیو ٹک ٹاک پہ آپ جا کے، ٹیم اسد فردوسی کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے، وہ ماشاءاللہ ان کو ارننگ آنی سٹارٹ ہو گئی۔ اب آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، ایک تو ان کے لیے ہمیں ڈونیٹ کر دیں سلائی مشینز، اور دوسرا آپ سب بھائیوں میں سے کوئی بھائی ایک اور ذمہ داری لے لے، وہ کیا ہے کہ وہ کل تو ایک ہمارا ایونٹ ہے، پرسوں میرے ساتھ بے شک آ جائے، 70 آخری بات بس وائٹ اپ کر رہا ہوں، 72 EB وہاں پہ ہم نے IT لیب بنانی ہے۔ اب ہمیں پیسے نہ دیں، ہمیں یا تو سامان لے کے دے دیں، اور اس سامان کے پیسے ہم آپ کو 6 مہینے کے اندر اگر واپس دیں انشاءاللہ۔
مطلب 10 کمپیوٹر سے 21,000 کا آتا ہے تو ہمیں 3 لاکھ اور 1 لاکھ باقی لگے گا 4 لاکھ. آپ میں سے کوئی بھائی اپنی سیونگ میں سے ہمیں 4 لاکھ دے دے، 6 مہینے بعد ہم سے 4 لاکھ لے لے. 4 لاکھ کا سامان لے کے دے دے، 6 مہینے بعد 4 لاکھ لے دے، واپس لے لے اور کسی اور کا بھلا کر دے. وہ جو بینک میں بڑھ رہے ہیں نا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں جتنے یہ بڑھیں گے. جتنے یہ بڑھیں گے اور یہ جو بڑھیں گے نا، یہ آپ کو آخرت میں کام آئیں گے. بس یہی میری 2-3 گزارشات تھیں جو میں نے آپ سے گوش گزار کی ہیں. قاسم بھائی آپ کو بہت شکریہ، باقی سب بھائیوں کو بہت شکریہ جو یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی. اب انشاءاللہ ہم گڑھ موڑ کی جانب جا رہے ہیں، یہاں پہ دوسرا بیچ سیکھ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سلائی مشین دیں گے. اور ہاں، ایک اور بڑی اہم بات توجہ کیجیے گا، ہم بچیوں کی تصویریں نہیں بناتے. ہم نے لیپ ٹاپ دیے ہیں، نصر بھائی نے بھی ایک لیپ ٹاپ دیا ہے، آپ پتہ نہیں کیسے فیملی سے بچی ہیں ان کو. ہم یہ سلائی مشین دیں گے بٹ بچیوں کی پکچر نہیں بنائیں گے. ہم کہیں بھی نہیں بناتے، ہم یہ ایونٹ بھی نہیں کرتے. یہاں پہ کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ اس لیے کیا ہے کہ یار ہم نے 4 مہینے پہلے ایک چھوٹا سا بیج بویا تھا. میرے صحافی بھائیوں، جنگ کی عوام کو جا کے بتا دو کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، ایک اویئرنیس کے لیے. ورنہ یہ ہم نے ایونٹ نہیں کرنا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں وہ نیکی کا دریا میں ڈال، وہ میرا کنسپٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اس کی تشہیر کروں کہ میں نے کوئی تیر مار دیا. یار تشہیر سیاستدان کرتے ہیں، تشہیر وہ کرتے ہیں جن کے کوئی ذاتی مفادات ہوتے ہیں. ہمیں تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چیز کہیں نہ کہیں ضروری بھی ہے. جنگ کی عوام کو نہیں پتا. ابھی نصر بھائی مجھے بتا رہے تھے، ہم پورٹو سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں اسد بھائی بہت سارے لوگوں کو اخوت کا نہیں پتا، ہمیں اخوت کے بارے میں بتانا چاہیے لوگوں کو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، بے روزگار ہیں، ہم اخوت سے ان کو لون لے کے دے سکتے ہیں. ان کو اخوت کا نہیں پتا، ہم ان کو بتا دیں. اسی سلسلے میں کل ایک بہت اچھا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے میں اسپیشلی آیا ہوں. اگر وہ ایونٹ ہوتا تو ہم یہ نہ رکھتے. اس میں تحصیل احمد پور سیال کی ساری فلاحی تنظیموں کو اکٹھا کر رہے ہیں. وہاں پہ میں ذرا ڈیٹیل میں سپیچ کروں گا. اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، جب ایک ہی سوچ کے ذہن ملتے ہیں تو ایک بڑی اچھی چیز وہاں سے جو ہے نا وہ ملتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میری بس یہی گزارشات تھیں. اب آپ لوگوں میں سے جو پچھلی دفعہ بھی مجھے عمران بھائی نے کہا کہ عمران بھائی، میں نے جب کال کی نا کہ نفر بھائی کا بھی ایونٹ ہے، استاد محترم نے ٹائم دیا ہے، انہوں نے کہا بیٹا کر لیں، میں شرکت کروں گا. تو عمران بھائی نے کہا پچھلی دفعہ بھی وعدے وعید ہوئے تھے، سلائی مشین کسی نے نہیں دی تھی. میں نے ایک آرٹیکل پہ لکھا تھا اس کو. تو میں نے کہا اس دفعہ وعدے وعید نہیں کروائیں گے، اگر کوئی نہیں دے گا تو ہم دے دیں گے. اور ہم نے کچھ جو اپنی طرف سے کر سکتے تھے ہم نے کر دیا. تو آپ سب بھائیوں کو بہت شکریہ، میں تہ دل سے مشکور ہوں. اور آخر پہ اس ویڈیو کو جو جنگ کے صحافی مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں پہ موجود ہیں، سر علی احمد چودھری صاحب، مسٹر غلام شبیر صاحب، دیگر بھائی، آپ اس پیغام کو جنگ کے بچے بچے تک پہنچائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں سامان لے کے دیں، آپ ہمیں پیسے لے کے دیں. آپ بے شک ہماری ویڈیو نہ بنائیں، آپ مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے بتائیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے جس سے نچلا طبقہ اپلفٹ ہو رہا ہے. اسد فردوسی کو سپورٹ کیجئے، اسد فردوسی کو نہیں، اس کے کاز کو سپورٹ کیجئے. میری لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی عمران بھائی سے ان کے آفس میں، بھائی انصر بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا یار اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ فڈز کہیں نہ کہیں اسد کے ساتھ اٹیچ ہے، یار کسی اور نام سے شروع کر لو، میں اپنی ٹیم سے کام کراؤں گا. کرو صحیح. آپ آئی ٹی یونیورسٹی بنا لو، اس کو یونیورسٹی آف فڈز نہ لکھو، مگر بنا ضرور دو. تو آپ سب بھائی، خاص طور پر جو میڈیا کے ہیں، جو پچھلے پروگرام میں بھی آئے تھے، اور بغیر لالچ، یار ہم کوئی 5 سٹار کھانا نہیں ہے یہاں پہ، نہ کوئی پچھلے پروگرام میں تھا، نہ کوئی ہم صحافیوں کو پیسے دیتے ہیں، نہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے ہیں. اور آپ لوگ جو آئے ہیں، آپ مخلص ہیں، آپ خالص ہیں. آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. بس میں اجازت چاہوں گا اور میرے بھائی اور استاد محترم کا خطاب ہوتا ہے. بہت شکریہ.